ہے کہ لیڈرشپ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں, اور آپ ہم سے سوال کریں, سسٹم سے سوال کریں نا. سسٹم انصاف کیوں نہیں دے رہا؟ سسٹم انصاف کے اوپر مبنی فیصلے کیوں نہیں کر رہا؟ سسٹم مظلوموں کی کیوں نہیں سنتا؟ 3 سال سے پی ٹی آئی مظلوم ہے, شکایت کر رہی ہے, ملک چھوڑ کے نہیں جا رہی ہے, اپنے فیصلوں کا انتظار کر رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا قصور ہے. میں نے کہا نا کہ اس کی وجہ ہمیں سیلف ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ جب ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو خان صاحب کی کاز کو نقصان پہنچتا ہے, اس کی قربانی بہت بڑی ہے. تو مجھ سمیت کوئی ایسا نہ بنے کہ اپنا اختلاف اونچا رکھ لے اور خان صاحب کے کاز کو اور مقصد کو پیچھے کر لے. وہی گزارش کر رہا ہوں آپ کی پارٹی بڑی ہے, بہت بڑی پارٹی ہے, اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے ان کی ہوپس جو ہے نا, جو آپ کہہ رہی ہیں نا پی ڈی ایم کے ساتھ ان کے جناب پی ڈی ایم سے وہ دل برداشتہ ہو گئے لوگ, وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن دا پوائنٹ از ڈفرینٹ. یہاں سے لوگ آپ سے بھی جناب دل برداشتہ ہو رہے ہیں, آپ کی جو باہر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اس سے دل برداشتہ ہو رہے ہیں. دیٹس مائی پوائنٹ. نہیں رانا صاحب, میں اس کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں. رانا صاحب, یہ اپریل 2022 کی بات ہے. ہم میں سے جتنے رہ گئے, جب خان صاحب نے کہا, ہم نے 1 منٹ کے اندر استعفیٰ دے دیا, کیونکہ ہمارا ٹائٹل, listen to me, just let me complete. ہم نے خان صاحب کی بات پہ لبیک کہا کیونکہ ہمارا ٹائٹل سب کچھ خان صاحب کی امانت ہے, پہلی بات. اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے, جس نے غدار ہو کے, جس نے بزدل ہو کے خان صاحب کا ساتھ چھوڑنا تھا چلا گیا, ہم رہ گئے خان صاحب کے نظریے کے اوپر. جو چھوڑ گیا اس کو وزیر مشیر بنا دیا. پھر آئی 26ویں آئینی ترمیم, اس سے پہلے آیا الیکشن, پھر آئی 26ویں آئینی ترمیم, اس کے بعد اب کا. میری بات سنیں رانا صاحب, یہ جو رہ گئے ہیں نا, یہ جو رہ گئے ہیں, ایک باقاعدہ ڈیزائن کیمپین کے ذریعے پی ایم ایل این کی طرف سے, پی ڈی ایم کی طرف سے باقاعدہ ڈیزائن کیمپین کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ باہر ہے اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. مقدمے تو آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ نہیں, ہم بالکل بھی نہیں کھیل رہے ہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل کھیل رہے ہیں. ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. ہم اپنا آپ کو آنسریبل سمجھتے ہیں, ہم ہر بات کا جواب دیتے ہیں, لیکن رانا صاحب ہماری سنسیریٹی میں کوئی کمی نہیں ہے. سنسیریٹی کی بات نہیں ہو رہی اس وقت, بات اس وقت کچھ اور ہو رہی ہے. سنسیریٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, سنسیریٹی کی بات بھی نہیں ہو رہی یہاں پہ. اس وقت بات ڈفرینٹ ہو رہی ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے, جو حکومت کو جو ٹف ٹائم دیتی ہے وہ اپوزیشن دیتی ہے, ایسا ہی ہے نا, اپوزیشن ہی دیتی ہے نا. تو اپوزیشن جو ہے مل کے چلتی ہے. ایک طرف آپ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لیں, مولانا کے ساتھ آپ بیٹھ کے آئس بریکنگ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی بات چیت شروع کر دیتے ہیں. سو آپ کا بیسیکلی ایک سائڈ پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا رہے ہیں, مولانا کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے بات چیت کر رہے ہیں. سو تھنگز آر ہیپننگ ان اے ڈفرینٹ وے, جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو لائک اپوزیشن گیونگ اے ٹف ٹائم ٹو دا گورنمنٹ, یا ان کی جو غلطیاں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, آپ انسٹیڈ ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے کرتے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. سو وہ ایک اٹ سینڈز اے رانگ سگنل. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. ایک منٹ گزارش. اچھا چلے, ہو گیا نا, آگے چلیں. لیٹس موو فارورڈ. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو لیڈرشپ رہ گئی ہے نا, ان میں سے مجھ سمیت عمران خان کی لیڈرشپ پر ووٹ کے بغیر کونسلر بھی نہیں بن سکتا. وہ تو بالکل بات کلیئر ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم سب اپنی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن جو خان صاحب کا کاز ہے نا وہ اتنا بڑا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ بھی چیزیں مکس ہو رہی ہیں. جہاں تک ہمیں دیکھیے میری بات سنیں, رانا صاحب آپ کی سنسیریٹی آ گئی, آگے چلتے ہیں نا. رانا صاحب جوڈیشری کو جب انڈرمائن کیا گیا نا 26واں ترمیم کے اندر, تو اس میں اگر فیصلے نہیں ہو رہے نا, ہم تو ہر روز کورٹ کے اندر خان صاحب کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے لیے لڑتے ہیں. آپ کا مین آبجیکٹو یہ تھا, حکومت کا خود مین آبجیکٹو یہ تھا آپ لوگوں کا کہ عمران خان کو ریلیف ملے عدالتوں کے تھرو, کوئی ڈیل نہ ہو. آپ کا مین آبجیکٹو یہ تھا پی ٹی آئی کا, ٹھیک ہے. جو میری گزارش تو سن لینا, باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام یہ تھا کہ عدالتوں سے ریلیف ملے عمران خان کو, 1. سیکنڈلی ان کا مین آبجیکٹو یہ تھا کہ عمران خان جو ہے اڈیالہ سے باہر آ جائے. یہی تھا نا مقاصد. آپ کے دونوں مقاصد آج تک پورے نہیں ہوئے. اچھا ٹھیک ہے, ایک منٹ ٹھہر جائے, بالکل ٹھیک. وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے, وہ آبجیکٹیوز اچیو آپ کے نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کبھی آپ نے دیکھا, آپ نے اندر دیکھا, ودن آپ نے پارٹی دیکھا کہ کیوں نہیں ہوئے؟ واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر؟ کیا غلطیاں کیا تھی کہ کیوں نہیں ریلیف ملا عمران خان کو, آپ کے لیڈر کو؟ وہ ڈیل کی بات میں نہیں کر رہا, پلیز ذہن میں رکھ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو لیڈران ہیں باہر بیٹھے ہوئے, ان کا آبجیکٹو تھا کہ عدالتوں سے ریلیف ملے. یہی آپ کا لیڈر بھی چاہتا تھا, اور وہ عدالتوں سے ریلیف لے کے باہر آئے.
کتنے سال ہو گئے نے اندر بیٹھا ہے تڑاب لیڈر. اچھا I hope کہ now you listen to me the way you put your میں تو آپ questions. کے سننے کے لیے تو بیٹھا. Thank you رانا صاحب. So that's why I'm saying نا کہ I hope you will listen to me. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ریلیف. سب سے بڑی بات یہ کہ پی ایم ایل این خود, پی ڈی ایم خود, اس کے لیڈران, اس کا وزیر اعظم, اس کا انٹیریئر منسٹر اینڈ ایوری ون سب یہ کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب مان جائے تو سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کے اوپر جو بھی کیسز ہیں وہ ہمارا موقف درست ہے کہ سب جھوٹے ہیں, بوگس ہیں, ذاتی انات کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف پر مبنی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کوئی سچا حقیقت پر مبنی کیس نہیں ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی, ہماری 27-28 سال کی جدوجہد ہے, ہم کوئی گینگ یا مافیا تو ہے نہیں, تو ہم اس کی امید پہ کہ شاید کبھی کسی دن ہمیں انصاف ملے گا. ڈیل کی جہاں تک آپ نے بات کی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. خان صاحب کے پہلے الفاظ ہے, بار بار الفاظ ہے کہ مجھے اپنی فیملی کے لیے, اپنی ذات کے لیے کوئی مجھے ڈیل نہیں چاہیے. اگر کبھی مذاکرات ہوں گے بھی تو اس ملک کی بہتری کے لیے ہوں گی. چوتھی آپ نے بات کہی نا, دیکھیں یہ آپ کا سمپل سوال ہے. کبھی رانا صاحب ہمیشہ پی ٹی آئی کو چھپنے کے طریقے بتائے جائیں کہ آپ اپنے ڈیرے کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے تھے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں, اور آپ ہم سے سوال کریں, سسٹم سے سوال کریں نا. سسٹم انصاف کیوں نہیں دے رہا؟ سسٹم انصاف کے اوپر مبنی فیصلے کیوں نہیں کر رہا؟ سسٹم مظلوموں کی کیوں نہیں سنتا؟ 3 سال سے پی ٹی آئی مظلوم ہے, شکایت کر رہی ہے, ملک چھوڑ کے نہیں جا رہی ہے, اپنے فیصلوں کا انتظار کر رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا قصور ہے, لیڈران کا قصور ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہر روز پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو باہر بیٹھی ہوئی نا پلسرات کے اوپر سے گزرتی ہے. 58 ایف آئی آر ہے ہمارے اوپر, 16 ایف آئی آر کے آج میں ضمانت لے کر آئی نہیں ہوں, کیسز میرے باقی اس کے اندر بھی چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہے. جو رہ گئے یہی ہے, ہمیں کمی بیشی ہو سکتی ہے, میں نے نہیں کہا آپ صرف ہماری بات کریں کہ ہمیں کمی بیشی, ہماری ایفرٹس میں کمی بیشی. میں کہتی ہوں پاکستان کے تمام لیڈران کو ملا کے بھی عمران خان کے برابر کے قد کاٹ کا آپ لیڈر نہیں پیدا کر سکتے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. عمران خان کے قد کے لیڈر کی بات میں نہیں کر رہا کہ اس کے قد کا کوئی لیڈر بن سکتا ہے, میں تو وہ بات نہیں کر رہا. سسٹم سے سوال کریں, حکومت سے سوال کریں, وہ جواب کیوں نہیں دے رہی, وہ انصاف کیوں نہیں کر رہی ہے. آپ نہیں, ہمیں پولیٹیکل لیڈران کو کہا جاتا ہے آپ ڈیرہ غازی خان نہ جائیں, اگر آپ پکڑے گئے تو اس کا مطلب فرمائشی پکڑے گئے ہیں. اگر میں اپنے ڈیرے پہ نہ جاؤں, عید پہ اپنے ورکر سے نہ ملوں تو کس سے ملوں؟ میں آن دی ہول ایک بات کر رہی ہوں. ہم سے آپ نے کیا سوال کر رہے ہیں؟ ہمارے تو آواز اٹھائیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہو رہا. آپ کے پاس آپ جو ہیں دیکھیں, ایک چھوٹی سی پیچھے تھوڑا سا چلے جاتے ہیں. چائے نہیں دیا آپ نے مجھے. چائے آپ کو پلا دیتے ہیں جی, چائے پلاؤ جی. کافی پیئیں گی, چائے پئیں گے؟ میں نے آپ کو کہنا 16 ایف آئی آر سے لیڈر کے لیے دل دکھتا ہے, لیڈر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, چائے پلائیں, ہر روز پلسرات پر سے گزرتے ہیں, ہر روز اپنی وفاداری ثابت کرتے ہیں. ایک بریک لے لوں آپ کو چائے اور پلا. میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب, میں مایوس نہیں ہوں. اگر ایفرٹس میں ہماری کمی ہے نا, یا دیر سے بیر ہو گئی ہے, مجھے پتا کہ اسی پاکستان سے انصاف ملے گا, یہی سے امید آئے گی, یہی سے میرا لیڈر باہر آئے گا, اور اونچے دروازے سے آئے گا, شان سے باہر آئے گا, ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری ایفرٹ میں کمی ہے, اگر میرا لیڈر خدا نہ, اگر آپ اسی طرح لڑتے رہیں گے, تماشا بناتے رہیں گے ٹی وی پہ آ کے اور اخباروں میں بیٹھ کے اور سر عام بیٹھ کے, تو آپ تماشے جب بنائیں گے پارٹی والے, آپ کے لیڈران جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے پارٹی ہرٹ ہوگی. میں پھر اسی پہ کہتا ہوں, میں اس پہ قائم ہوں.